وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، ترجمہ کنز العرفان، اور فرمایا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دو اور قسم نہ توڑو۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے۔ اِنَّهُ اواب، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ بیماری کے زمانے میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ ایک بار کہیں کام سے گئیں تو دیر سے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں تندرست ہو کر تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام صحتیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ علیہ السلام انہیں جھاڑو مار دیں اور اپنی قسم نہ توڑیں۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے 100 تیلیوں والا جھاڑو لے کر اپنی زوجہ کو ایک ہی بار مار دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قسم کھانے کا ایک سبب اوپر بیان ہوا، اور دوسرا سبب بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں کہ آزمائش و ابتلا کے دور میں آپ کی پاکیزہ بیوی جن کا نام رحمہ بنت افرائم یا میشا بنت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام تھا، وہ آپ کے لیے محنت و مزدوری کر کے خوراک مہیا فرماتی تھی۔ ایک دن انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں زیادہ کھانا پیش کیا تو حضرت ایوب علیہ السلام کو گمان ہوا کہ شاید وہ کسی کا مال خیانت کے ذریعے حاصل کر لائی ہیں۔ اس پر آپ کو غصہ آیا تو آپ نے قسم کھائی کہ اس کو 100 چھڑی ماروں گا۔ آگے کی تفصیل وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی۔ مفسرین نے حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ پر اس رحمت اور تخفیف کا سبب یہ بیان کیا کہ بیماری کے زمانے میں انہوں نے اپنے شوہر کی بہت اچھی طرح خدمت کی اور آپ کے شوہر آپ سے راضی ہوئے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آسانی فرمائی۔ شوہر کو خوش رکھنا بیوی کے لیے نہایت ثواب کا کام ہے، اور تنگ کرنا اور ایذا پہنچانا سخت گناہ ہے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات معمولی سی بات پر بیویاں شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہیں، اور یہ حرکت شوہر کے لیے نہایت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے حدیث پاک میں وعید بیان ہوئی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت بغیر کسی حرج کے شوہر سے طلاق کا سوال کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ فقہاء کرام نے اس آیت سے شرعی حیلوں کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری میں ہے، جو حیلہ کسی کا حق مارنے یا اس میں شبہ پیدا کرنے یا باطل سے فریب دینے کے لیے کیا جائے وہ مکروہ ہے، اور جو حیلہ اس لیے کیا جائے کہ آدمی حرام سے بچ جائے، حلال کو حاصل کر لے، وہ اچھا ہے۔ اس قسم کے حیلوں کے جائز ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، ترجمہ، اور فرمایا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دو اور قسم نہ توڑو۔ البتہ یاد رہے کہ قابل اعتماد مفتیان کرام سے رہنمائی لیے بغیر عوام الناس کو کوئی حیلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض حیلوں کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہوتی، اور بعض اوقات حیلہ کرنے میں ایسی غلطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے حیلہ ہوتا ہی نہیں۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، یعنی بے شک ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جان، اولاد اور مال میں آزمائش پر صبر کرنے والا پایا، اور اس آزمائش نے انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے اور کسی معصیت میں مبتلا ہو جانے پر نہیں ابھارا۔ وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع لانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔